اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النور کی ان آیات مبارکہ میں ایمان والوں کو دو حکم جاری فرمائے ہیں. اس سے پہلے آپ مسئلہ پڑھ چکے ہیں استئذان اور استئناس کا، کہ کسی کے گھر میں انسان داخل نہ ہو جب تک کہ اذن نہ ملے، سلام کرے اور ان کو تسلی ہو. اسی طرح اسلام نے یہ بھی پابندی لگائی ہے کہ اگر اپنے گھر میں بھی جائے تو افضل یہ ہے کہ گھر والوں کو آواز سے، چلنے سے، کسی طریقے سے باخبر ہے. اور علماء نے، فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے آج کل ایک رواج ہے، وہ یہ سلف کے زمانے میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن اگر کوئی چیز اچھی ہو تو اس کا باقی رکھنا شریعت میں منع نہیں ہوتا. جیسے آج کل ایک رواج ہے کہ آدمی کے کارڈ چھپا ہوتا ہے، اس کے نام بھی لکھا ہوتا ہے، ایڈریس بھی لکھا ہوتا ہے، کارڈ بھیج دیتے ہیں گھر میں. تو یہ بھی طریقہ درست ہے کہ آپ نے ان کو مطلع کر دیا کہ دروازے پہ آنے والا بندہ کون ہے. تو یہ طریقہ جو ہے وہ بھی جائز. اور اسی طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنا قاصد بھیجا ہے تمہیں بلانے کے لیے، تو اگر تم قاصد کے ساتھ فوراً چلے جاؤ تو پھر مزید اذن کی ضرورت نہیں ہوتی، سلام کر کے داخل ہوں اور بیٹھ جائیں، کیونکہ ان نے خود تمہیں بلایا ہے، مانا اذن دیا ہے، وہ تمہیں چاہتے ہیں آنے کے. اگر انہوں نے قاصد بھیجا ہے لیکن تم قاصد کے ساتھ نہیں گئے، دیر کر کے گئے، یا انہوں نے صبح بلایا تھا اور آپ شام کو گئے، تو پھر اذن لینا ضروری ہوگا. اذن بھی لیں گے اور اس انداز میں اذن لیں گے کہ گھر والوں کو معانست ہو، وحشت ہو. اسی طرح اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، یا آج کل دروازے کے بجائے لوگوں نے گھنٹی لگائی ہوئی ہوتی ہے، تو دروازے کو اس دہشت اور زور سے نہ کھٹکھٹائیں کہ گھر والے ڈر جائیں کہ پتہ نہیں کون آ گیا. اسی لیے بعض صحابہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رحمت دو عالم کے دروازے پر جب صحابہ آتے تھے تو وہ اپنے ناخنوں سے دروازے پر یعنی مارتے تھے. یہ نہیں کہ زور سے دھماکے مارنے شروع کر دیں، مقصد تو باخبر کرنا ہے کہ باہر کوئی بندہ موجود ہے. تو اسلام نے اس پر بھی پابندی لگائی ہے. اور اسی طرح یہ بھی حکم دیا کہ اگر تم جاتے ہو اور اذن طلب کرتے ہو، سلام کہتے ہو، لیکن جواب نہیں ملا، تو پھر 3 دفعہ اذن طلب کرو، 3 دفعہ سلام کہو، جواب نہ ملے تو واپس آ جاؤ. یہ نہیں ہے کہ اگر جواب نہیں ملا تو آپ بلا وجہ جم کے بیٹھ جائیں، تو یہ منع ہے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے، فقہاء رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے قرآن پاک کے حکم کے مطابق کہ اگر تم نے اذن مانگا لیکن گھر سے کہا گیا کہ بھئی ابھی تم لوٹ جاؤ، بعد میں تشریف لانا، تو لوٹ جاؤ.
کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں، اور حالات کا تقاضا ہے وہ اس وقت آپ کو نہ ملنا چاہتا ہو، اس وقت اس کے گھر سے نکلنے میں کوئی نقصان پوشیدہ ہو، تو یہ تو اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جس کو حالات درپیش ہیں۔ اسی طرح علماء نے یہ البتہ اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی اللہ والے کے دروازے پر یا عالم کے دروازے پہ کوئی دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے اور وہ اس کے لیے خود باہر بیٹھ گیا کہ جب آپ باہر آئیں گے تو میں مسئلہ پوچھ لوں گا، تو یہ جائے۔ یہی حکم اللہ نے ایمان والوں کو دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آؤ تو آ کے بلا وجہ نہ پکارا کرو، بلکہ صبر کرو، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، جب حضور اپنے وقت پر اپنی مرضی سے باہر تشریف لے آئیں تو بات کرو۔ اسی لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ مجھے کبھی کبھی بعض انصار صحابہ کے دروازے پہ علم کی بات، حدیث کی بات، مسئلے کی بات پوچھنے کے لیے میں جاتا تھا، اور عین گرمی کا دور تھا، اور اس دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ بالکل سادہ گھر تھے، کوئی انتظام بھی نہیں ہوتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں باہر بیٹھ کے انتظار کرتا تھا، وہ گرمی برداشت کرتا تھا، جب وہ باہر تشریف لے آتے تو میں مسئلہ پیش کرتا، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ اگر میں ان کو خبر کروں تو مجھے فوراً بلا لیں، انکار نہیں فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی ادب کا تقاضا یہ تھا کہ میں نے علم پوچھنا ہے، میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، تو میری ضرورت ہے، تو لہذا میں انتظار کروں تو میں اس دھوپ میں بیٹھا رہتا۔ اور اسی طرح صحابہ نے اور علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جیسے آج کل مثلا رواج ہو گیا ہے ٹیلی فون کا، تو یہ نہیں ہے کہ کسی کو بلا وقت رات کو 2 بجے، 1:30 بجے، 3 بجے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور آپ نے فوراً ٹیلی فون کر دیا۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں ضروری تو نہیں کہ دوسرا بھی جاگ رہا، تو ان کو بلا وقت اس قسم کا ٹیلی فون کر کے جگانا بھی شریعت میں حرام ہے کہ کسی کے آرام کا وقت ہے، اس کے آرام میں خلل نہ ڈالا جائے، بلکہ جن لوگوں کو آپ سے رابطہ کرنا ہو اور بار بار آپ نے پوچھنا ہو تو ان سے خود پوچھ لیں گے جی ہم آپ کو کس وقت ٹیلی فون کیا کریں، وہ آپ کو ٹائم بتا دیں گے بھی فلاں ٹائم پہ میں بیٹھا ہوتا ہوں، جاگ رہا ہوتا ہوں، پڑھ رہا ہوتا ہوں، اور ٹیلی فون سننا، جواب دینا میرے لیے مشکل نہیں ہوتا، تو انہی اوقات کا لحاظ کر کے آدمی پوچھتا۔ اور اسی طرح آپ نے یہ مسئلہ بھی پڑھ لیا کہ اگر آپ کسی کے دروازے پہ گئے ہیں اور آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے یا آپ نے گھنٹی دی ہے، تو آپ دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہوں، کیونکہ اتفاق ہے کہ دروازہ کھلے اور آگے سامنے ایک عورت کھڑی ہو، تو جو مقصد تھا پردے کا، جو مقصد تھا استیزان کا، وہ تو فوت ہو گیا، آپ نے تو دیکھ لیا، پھر پردہ کس بات کا؟ تو اس لیے حکم ہے کہ آپ دائیں جانب کھڑے ہوں یا بائیں جانب کھڑے ہوں یا ایسے انداز میں کھڑے ہوں کہ آپ کی نظر نہ پڑے گھر میں۔ اذن ملنے کے بعد اور 3 دفعہ اذن ملنے میں یہ حکمت ہے کہ پہلی دفعہ جو دائیں بائیں ہمسائے ہیں ان کو بھی علم ہو جائے کہ کوئی بندہ یہاں آیا ہے، اجازت لے رہا ہے، اور گھر والے بھی سن لیں۔ اور دوسری دفعہ جب آپ نے اذن مانگا تو گھر والے ذرا سنبھل گئے کہ عورتیں ہیں تو ایک طرف ہو گئی، مرد ایک طرف ہو گئے، انہوں نے تمہارے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ کو ٹھیک کر دیا۔ اور تیسری دفعہ میں ان کو تسلی بھی ہو گئی کہ آنے والا دوست ہے، آواز سے، گفتگو سے، بلانے سے، نام لینے سے، تو پھر وہ آپ کو اجازت دیں۔ تو یہ مسائل تھے، مسائل استیزان، مسائل استیناس۔ ان کے بعد اب ان آیات میں اللہ نے 2 حکم دیے۔ ایک حکم تو اللہ پاک نے یہ دیا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے کر دو، اور دوسرا حکم یہ لیا ہے کہ اپنے شرم گاہوں کو تھام لو، یعنی حفاظت کرو۔
یہ دو حکم ہیں ان آیات۔ اچھا، اسی کے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کے احکام بڑے جامع ہوتے ہیں۔ اب چونکہ اول ابتدا جو ہے وہ نظر ہوتی ہے اور انتہا زنا ہوتا، تو اللہ نے ابتدا کا بھی ذکر کر دیا، انتہا کا بھی ذکر کر دیا کہ غیر محرم پر نظر نہ ڈالو، اور اتفاق سے پڑ جائے تو نظروں کو جھکا لو، اور آخری حد کیا ہے کہ زنا سے بچو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، حلال کے بغیر اسے کبھی حرام پہ استعمال نہ کرو، اور درمیان میں جو معاملات ہیں مثلا غیر محرم سے باتیں کرنا وہ بھی حرام ہے، غیر محرم سے علیحدہ ملنا وہ بھی حرام ہے، غیر محرم سے ہاتھ ملانا وہ بھی حرام ہے، غیر محرم کے ساتھ سیر پہ نکلنا وہ بھی حرام ہے۔ تو اس لیے وہ درمیانی احکام جو ہیں وہ خود بخود درمیان میں آ جاتے ہیں کہ بھئی جہاں نظر ڈالنے کی اجازت نہیں تو بات کرنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ جہاں غیر محرم پہ اتفاقی نظر کے بعد بھی جھکانے کا حکم ہے تو علیحدہ بیٹھنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ تو ہمیشہ کبھی احکام میں ابتدا کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے اور انتہا کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، اور درمیان میں جو احکام ہیں وہ خود بخود معلوم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے، لیکن انداز دیکھیں کہ یہاں بھی جو خطاب ہے وہ ایمان والوں، کیونکہ کبھی خطاب عام ہوتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہاں پوری مخلوق کو خطاب ہے، الناس، اس میں سارے اللہ کے بندوں کو حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور کبھی احکام جو ہے وہ مومنین کے لیے خاص ہوتے ہیں تو وہاں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، ایمان والے۔ یہاں بھی اللہ حکم دیتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں سے کہیں، کیونکہ ان باتوں پہ وہی عمل کرے گا جس کے اندر ایمان ہے، وہی عمل کرے گا جس کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ جو بندہ اللہ پر ایمان نہیں، قرآن پہ ایمان نہیں، آخرت پہ ایمان نہیں، اس کو کیا، اس میں کیا عمل کرنا؟ تو یہ احکام ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور اس سے علماء نے فرمایا کہ ایک اشارہ بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی حکم میں ایمان والوں کو حکم دے تو اس حکم کے نہ کرنا جو ہے معنی یہ ہے کہ وہ پھر کفر والی عادات کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اگر ایمان والا ہوتا تو ان باتوں پر عمل کرتا، اگر عمل نہیں کر رہا ہے، لوگوں کی عورتوں کو دیکھ رہا ہے، انتظار میں بیٹھا ہے، خود بخود نظریں اٹھا کے خود بخود جائزہ لے کے اور تبصرے بھی کر رہا ہے، قد ایسا ہے اور شکل ایسی ہے اور بال ایسے ہیں، اس کا معنی ہے کہ وہ غیر ایمانی حرکتیں کر رہا ہے۔ اگر اس کے اندر ایمان ہوتا اور اللہ کا ڈر ہوتا تو وہ کبھی ایسی۔ اچھا، جب مانا ہے کہ نظر نیچے کر لو تو اسی سے سمجھ آ گیا کہ نظر ڈالنا تو اجنبی عورت پہ حرام ہے، پہلی نظر بھی حرام ہے، یعنی یہ مانا نہیں کہ ایک نظر تو ڈال لو بعد میں نہ ڈالنا، نہیں، مانا یہ ہے کہ پہلی نظر ڈالنا بھی حرام ہے، لیکن اگر اتفاق سے نظر پڑ جائے تو وہ حکم ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے کر لو، اپنی نظروں کو نیچے کر لو اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرو، کہ مومنوں کی صفت یہ ہے، جیسے اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن، اپنے مومن مرد ہو یا عورت، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہاں الا علی ازواجہم، ہم نے جو ان کے لیے بیوی حلال کر دی ہے، چاہے وہ ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، چار ہے، وہ حق ہے اس کے لیے حلال ہے، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ لونڈیاں، وہ کنیزیں جو جنگ میں جہاد میں حاصل ہوں، یہ بھی اچھی طرح دماغوں میں رکھ لیں
کنیز اور لونڈی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نکرانی گھر میں رکھ لو 1000 روپے مہینے پہ لہٰذا یہ لونڈی ہو گئی لہٰذا یہ بھی جائز ہے، یہ معنی نہیں ہوتا۔ معنی وہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان اعلاء کلمت اللہ کے لیے تمام شروط کی پابندی کرتے ہوئے امیر المؤمنین کی اطاعت میں اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور جہاد میں اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، تو اب جو کافروں کا مال ہوگا وہ مال غنیمت ہوگا اور ان کی لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں وہ غلام اور کنیزیں ہوں گی، کیونکہ ویسے بھی قاعدہ ہے کہ جب آپ نے ملک فتح کر لیا تو اب دشمن کے مرد جو پکڑے گئے یا عورتیں جو پکڑی گئی ان کو کیا کریں آپ؟ یا تو قتل کر دیں یا ان کو دوسرے ملک میں بھیج دیں، تو پھر ان کا وطن بھی نہ رہا، گھر بھی نہ رہا، باپ دادا بھی مارے گئے، اب وہ کیا کریں گی؟ اور تیسری صورت کیا ہے؟ ان کو قید میں بند رکھیں اور ان کو ساری زندگی خرچ کرتے رہیں۔ تو اس کا حل اسلام نے یہ دیا کہ حل ہی یہ ہے کہ ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور مجاہدین کو یہ حکم دیا گیا کہ تم چاہو تو اجر حاصل کرو کہ ان کو غلامی سے آزاد کر کے نکاح کر کے اپنی بیویاں بنا لو، لیکن اگر کوئی آزاد نہ کرے اور بحیثیت لونڈی کے اپنے گھر میں رکھے تو وہ بھی جائز ہے۔ لیکن بعض لوگ جو اس بہانے سے بڑے بڑے لوگ سردار بڑے بڑے قبائل کے لوگ 50-50 100 لڑکیاں پکڑ کے گھر میں رکھ لیتے، ہماری کنیزیں ہیں، یہ تو ظلم ہے، یہ تو زنا ہے، یہ ناجائز ہے۔ جب جہاد نہیں رہا تو کنیزیں بھی نہ رہی۔ پہلے تو اللہ کے راستے میں نکلو نا تاکہ شہید ہو جاؤ، تو جان مقدم تم نے اپنی جان ہی دے دی تو تم کنیز کیا حاصل کرو؟ تو اگر تم کامیاب ہو گئے اور فتح بھی ہو گئی، اگر شکست ہو گئی تب بھی کنیزیں کہاں سے بھی نہیں، اگر فتح ہو گئی تو اب ان کو ضائع تو نہ کیا جائے نا، ان کی حفاظت کا اسلام نے بندوبست کر دیا کہ مجاہدین پہ وہ تقسیم ہو گئی، ہر گھر میں جا کے آباد ہو گئی، اور ان کو سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی مل گیا، عزت بچانے کا ٹھکانہ بھی مل گیا، بجائے اس کے کہ وہ دنیا کے سامنے عبرت کا تماشا بن کے پھرتی رہیں۔ تو اس سے تو بہتر ہے نا کہ کسی ایک گھر میں کسی ایک کی ملکیت میں رہیں تاکہ کوئی آدمی ان کی عزت کو نشانہ نہ بنا سکے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں والذین هم علی فروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، جو اپنی بیویوں سے اپنی کنیزوں سے اپنا نفع حق اٹھاتے ہیں فرمایا ان پہ ملامت نہیں۔ یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ ہر وقت بندہ اسی پہ لگا رہے، ہر وقت بندہ بیوی کے فکر میں ہے اور ہر وقت بندہ اپنے شہوتیں مٹانے کے فکر میں نہیں۔ بس اللہ نے حالات رکھا ہے، تمہیں گناہوں سے بچانے کا ایک ذریعہ دیا ہے تاکہ تم بھی گناہوں سے بچ جاؤ اور عورت بھی گناہوں سے بچ جائے۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا بات ہے، فرمایا ہاں ایسا کرو تو ملامت نہیں کی جائے گی کیونکہ تمہارے لیے وہ حلال ہے، تو حلال میں ملامت نہیں کی۔ اس سے بھی اشارہ ہے کہ یہ کوئی بندے کی منتہا منزل نہیں ہے، یہ کوئی منتہا مقصود نہیں ہے۔ اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی حضور روزے رکھتے تو معلوم ہوتا کبھی افطار ہی نہیں فرمائے، اور کبھی افطار فرماتے تو معلوم ہوتا کبھی روزہ ہی نہیں رکھے، یعنی ہر وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یہ مومن کی صفت۔ تو اب مومنوں کے لیے دو چیزیں حلال ہوئیں، ایک بیوی اور ایک مملوک ملک الیمین۔ اس کے علاوہ تمام طریقے حرام ہیں۔ اب اس سے متع بھی حرام ہو گیا، اسی طریقے سے بعض لوگ جو تن بخشیاں کر لیتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں، وہ بھی حرام ہو گیا۔ یا بعض لوگ جو ہیں دیہاتوں میں ان کی ایک بڑی بری عادت ہے کہ او جی میں نے عورت سے ایجاب قبول کر لیا ہے، اس نے مجھے قبول کیا، میں نے اس کو قبول، ہمارے یہ حلال نکاح ہو گیا۔ تو یہ نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کے لیے خطبہ ضروری ہے، اعلان ضروری ہے، گواہ ضروری ہے، لوگوں کو پتہ لگے کہ تم نے نکاح کیا۔ یہ تھوڑا نکاح ہے کہ ایک عورت کو کمرے میں بند کر کے بٹھا دو اور کہو مجھے تم قبول کر دو، ہاں جی قبول کر دو، یا پیسوں کے لیے یا ڈر کی وجہ سے یہ ایجاب قبول، یہ سب حرام ہے، یہ زنا تصور ہوگا۔ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تو دلوں کے بھید بھی جاننے والے ہیں۔ اچھا اسی طرح اسلام نے فرمایا ہے کہ جیسے کسی غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنا حرام ہے، ایسے امرد لڑکے، امرد مانا وہ لڑکے جن کی ابھی داڑیاں نہیں نکلی، یعنی جن لوگوں کے ابھی داڑھی کے بال ظاہر نہیں ہوئے ہیں، اور ایسے لڑکوں پر بھی بری نظر ڈالنے کا وہی گناہ ہے جو غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنے کا گناہ ہے۔
کیونکہ وہ بھی شہوت کا محل ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں بیویاں گھر میں موجود ہیں اور لڑکوں کی طرح پیچھے کتوں کی طرح پھرتے ہیں۔ تو ایسے بھی تو بدبخت لوگ ہیں نا جو قوم لوط کے عمل میں ایسے مبتلا ہیں کہ اپنی بیویاں گھر میں ہیں لیکن وہ لڑکوں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ تو انجام کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ عورتیں بھی اور لڑکے ڈھونڈ لیتی ہیں کہ اگر تم ہمیں چھوڑ کے لڑکے ڈھونڈ سکتے ہو تو وہ بھی تو تمہیں چھوڑ کے لڑکے ڈھونڈ سکتی ہے۔ تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دونوں گھرانے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ بھئی اگر اتفاق سے غیر محرم پہ نظر پڑ گئی تو فوراً نظر کو نیچے کر دو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی ذکر فرمایا ہے فرمایا حور مقصورات فی الخیام، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جو مومنین کو حوریں عطا فرمائیں گے فرمایا مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اللہ نے فرمایا میرے مومن بندے تیرے لیے وہ حوریں ہم نے خیام کے اندر محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ وہ آوارہ پھرتی ہوں باہر پھرتی ہوں، اور وہ ایسی پاکیزہ ہے کہ جن کو کسی انسان تو کجا کسی جن نے بھی کبھی ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ جنات جو ہیں وہ بھی اثر کرتے ہیں۔ جنات جو ہیں اللہ رحمت فرمائے وہ بھی شرارتیں کرتے ہیں، کیونکہ جنات میں بھی ہر قسم کی مخلوق ہوتی ہے۔ جنات میں ایمان والے بھی ہیں، جنات میں کافر بھی ہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جتنا انسانوں میں فرقے ہیں وہ سارے جنوں میں ہیں۔ جیسے تمہارے یہاں سنی شیعہ فلاں بریلوی دیوبندی اسی طرح ان میں بھی یہ سارے فرقے موجود ہوتے ہیں۔ اچھا جیسے تمہارے یہاں مولوی پیر شیخ توحید والے قبروں والے حلوے والے اسی طرح ان میں بھی سارے ہوتے ہیں۔ اچھا جیسے انسانوں کے اندر لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے والے شرارتی انسان ہوتے ہیں اسی طرح جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اور جیسے دنیا میں علماء ہیں محدثین ہیں، جنات میں بھی علماء ہیں محدثین ہیں فقہاء ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، صحابی ہیں، جنہوں نے حضور کے ہاتھ میں کلمہ پڑھایا وہ تو صحابی ہوگا۔ جنات میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں۔ تو اسی طرح کبھی کبھی جنات جو ہیں وہ بھی اس قسم کی شرارتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ ان کو نہ کسی بندے نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے چھوا۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اطلعت الی الدنیا، اگر اللہ نے جو جنت میں اپنے مومنین بندوں کے لیے عورتیں رکھی ہیں اگر اللہ اجازت دے اور وہ جنت سے نیچے جھانک لے لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے درمیان ساری جگہ روشن ہو جائے۔ اللہ نے ایسا اس کو جمال عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے بدن میں خوشبو رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا سروں پر جو خمار ہوگا وہ اتنا قیمتی ہوگا کہ تیری دنیا کی کوئی نعمت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو جمال بھی ہے کمال بھی ہے، لیکن سب سے بڑا کمال عزت ہے، سب سے بڑا کمال حکمت ہے۔ اس لیے کہیں اللہ فرماتے ہیں کأنہن بیض مکنون، وہ ایسی خوبصورت ہے سفید ہے جیسے کہ انڈا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا اوپر خول چڑھا ہوا ہے تو اندر تو کوئی ہوا نہیں پہنچتی، مٹی نہیں پہنچتی، گرد نہیں پہنچتی، ان کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عورت کا حسن جو ہے وہ حیا میں ہے، عورت کا حسن جو ہے وہ حیا میں ہے، عورت کا حسن جو ہے وہ میک اپ میں، سنگار میں، بیوٹی پارلر جانے میں، فیشل کرانے میں، ہیئر کٹنگ کرانے میں، اور آنکھوں کے لینس بدلنے میں، اور اپنے بھویں باریک کرانے میں حسن نہیں ہوتا، حسن حیا کا نام۔ جس میں حیا نہ ہو وہ کیا عورت ہے؟ اس کو تو عورت کہنا شرعاً حرام ہے۔ عورت کا معنی یہ ہے جو چھپانے والی چیز جس کو چھپایا جائے، تو جو خود بخود ظاہر ہو وہ عورت نہ رہی، وہ تو عورت کہلانے کی حقدار ہی نہیں ہے، کیونکہ عورت جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ عورت ہندوستانی یا پاکستانی یا اردو یا بنگلہ کا لفظ نہیں ہے۔ عورا اور سطر العورا یہ سارے عربی کے لفظ ہیں۔
تو عورت کا معنی ہی ہوتا ہے جیسے عورت الرجل من السرۃ الی الرکبۃ. حضور نے فرمایا کہ مرد کا عورت کیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کا چھپانا ضروری ہے. اور فرمایا عورت المرأۃ من الراس الی رجلها، اور عورت کا بدن جو ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک چھپانا ضروری ہے. تو اس لیے اس کو عورت کہا جاتا ہے. اسی لیے علماء عرب میں محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں زینت الجبال اللحى وزینت الرجال اللحى وزینت النساء الحیاء. وہ فرماتے ہیں اللہ نے پہاڑوں کی زینت رکھی ہے کہ پہاڑوں پہ سبزہ ہو تو وہ پہاڑ خوبصورت نظر آتے ہیں، اور مردوں کی زینت ان کی داڑھیوں میں ہے، اور عورت کی زینت اس کے حیا میں ہے کہ عورت حیا والی ہو، کہ اس پر اس کے باپ کی نظر پڑی، بھائی کی نظر پڑی، بہنوں کی نظر پڑی، یا پھر شوہر کی نظر پڑی، اس کی آواز بھی کوئی نہ سنے اور اس کے بدن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. یہ عورتیں جو ہیں یہ صالحات ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة. آپ نے فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ جنت ہے اٹھانے والی چیز ہے، لیکن سب سے بہتر وہ ہے اگر مرأة صالحہ ہو، یعنی پاک ہو، با حیا ہو، با عفت ہو، با عصمت ہو، اور اپنے شوہر کی مطیع ہو، فرما بردار ہو. تو اس سے بڑی نعمت پھر دنیا میں کوئی نہیں ہوتی. اور اگر اس کے برعکس ہو تو پھر اس سے بڑا عذاب بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، کہ ہر وقت بد زبانی ہے، ہر وقت بد کلامی ہے، ہر وقت تانا زنی ہے، ہر وقت فتن ہے، شرارت ہے، شور ہے. تو یہ اللہ کا ایک عذاب ہے. دعا کریں کہ اللہ ایسے عذابوں سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے اور ہر مسلمان کے گھرانے کی حفاظت فرمائے. تو اللہ نے ان آیات مبارک میں یہ دو حکم دیے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذالک ازکی لہم. یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، کیونکہ نظر ایسی بری چیز ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے النظر سام مسموم من سہام ابلیس. حضور پاک نے فرمایا یہ نظر جو ہے شیطان کے زہریلی تیروں میں سے ایک تیر ہے. کیونکہ نظر پڑی کسی سے تو گناہ کا ابتدا ہوتی ہے، کہ آدمی نظر پڑی اور فتنے میں مبتلا ہو گیا، اس کے جمال کو دیکھا اور فتنے میں مبتلا ہو گیا. اسی لیے بعض بزرگ جو ہیں اہل اللہ جو ہیں وہ اپنے غلاموں کی، مریدوں کی، اپنے متعلقین کی تربیت جب کرتے ہیں تو ان کو نصیحت یہ کرتے ہیں کہ نظر بر قدم. وہ کہتے ہیں بابا سب سے پہلی چیز ہے چلو تو اپنی نظروں کو نیچے رکھو، ایک تو ٹھوکر سے محفوظ ہو جاؤ گے اور دوسرا گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں نظر بر قدم. اور خلوت در انجمن، کہ چاہے 100 بندہ بیٹھا ہے لیکن تیرے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا فکر ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ہو، ہر حال میں بندہ ذاکر ہو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کہ اللہ والے جو ہیں، اللہ کے ماننے والے جو ہیں، وہ کھڑے ہیں تو ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو ذکر ہے، لیٹے ہیں تو ذکر ہے، ہر حال میں اللہ کے ذکر میں ہیں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور صنعت میں فکر کرنے میں لگے ہوئے. اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر اچانک بھی نظر پڑ جائے تو نظر جھکا لو. اسی لیے بعض علماء، بعض بزرگان دین اپنے شاگردوں کی اصلاح کرنے کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھا کرو. وہ کہتے ہیں پہلی چیز کیا ہے؟ قلت الطعام، کھانا تھوڑا کھایا، یعنی بھوک ہو اور کھانا چھوڑ. یہ نہیں ہے کہ کھاتے جاؤ اور کھاتے جاؤ. کہ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی تم کھاتے ہو جینے کے لیے، تم جیتے کھانے کے لیے نہیں ہو. یعنی اللہ نے تمہیں کھانا کیوں دیا ہے؟ کہ بس زندگی رہے، طاقت رہے اور آدمی محتاج نہ ہو، کمزور نہ ہو. اب یہ تو پیدا نہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کھانے کے لیے کیا کہ ہر وقت چرتے رہو اور چرتے رہو اور چرتے رہو.
تو یہ بھی منع ہے قلت الطعام. اور دوسری وہ نصیحت کرتے ہیں قلت المنام کہ نیند بھی تھوڑی ضرورت کے مطابق نیند کرو. اچھا جب تھوڑا کھاؤ گے خدا کی قدرت ہے نیند بھی کم آئے گی. اور اگر جناب آپ نے بڑی مرغن غذائیں کھائی ہوئی ہیں تو پھر پڑے رہو گے بے ہوش ہو گے. پھر نہ تہجد ہوگی نہ نوافل ہوں گے نہ تلاوت قرآن ہوگا. کیونکہ آدمی نے 2 کیلو جو اندر ڈالا ہوا ہے اس نے تو سلانا ہے نا, جگانا تھوڑا ہے اس کو. تو قلت الطعام و قلت المنام. اور اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں قلت الکلام کہ ہر وقت نہ باتیں کیا کرو, اس سے بات اس سے بات اس سے بات اس سے بات. تھوڑی بات کرو, ضرورت کی بات کرو. کوئی بندہ پوچھتا ہے اس کا جواب دو. یہ نہیں کہ بلا وجہ بس بیٹھے ہیں حرم میں بیٹھے ہیں تو لگے ہوئے ہیں اور باہر بیٹھے ہیں تو لگے ہوئے ہیں اور جناب وہ ساری رات بیٹھے ہیں اور بے مقصد باتیں ہو رہی ہیں, ان کا مقصد ہی نہیں. آرام کر لو, سو جاؤ, اللہ کا قرآن لے کے پڑھ لو, کتاب لے کے مطالعہ کر لو, وہ دین کی طرف توجہ کر لو. اس لیے بزرگ جو ہے نا وہ اپنے شاگردوں کی تربیت اس انداز میں کرتے ہیں تاکہ ان کے دل و دماغ میں پتہ نہیں کتنے دن رہنا. اب جناب فرماتے ذالک ازکی لہم, یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ. ان اللہ خبیر بما یصنعون. اور بعض علماء فرماتے ہیں ازکا مانا اطہر, یہ نظروں کا جھکا دینا, غیر محرم پہ نظر نہ ڈالنا, اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنا, اپنے آپ کو زنا سے حرام سے لواطت سے بچا لینا, یا اپنی شہوت کو ہاتھوں سے خارج کرنے سے اپنے آپ کو بچا لینا. یہ تیرے دین کی بھی صفائی کا باعث ہے, تیرے بدن کی بھی صفائی کا باعث ہے. اور جب بندہ اپنی نظروں کو غیر محرم پہ ڈالنے سے بچا لیتا ہے, اللہ اس کے اندر نور ایمان بڑھا کے نور بصیرت پیدا فرما دیتے ہیں. اسی لیے یعنی ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندے نے دیکھا اچانک نظر پڑی ایسی غیر محرم پہ فوراً نظر نیچے کر دی, اللہ فرماتے ہیں ہم پھر اس کو ایسی نعمت دیں گے یجد حلاوت الایمان کہ وہ اپنے دل میں ایمان کی اس مٹھاس کو بھی محسوس کرے گا. تو شرط یہ ہے اور یہ بنیادی شرط ہے, اس سے اپنے آدمی اپنے آپ کو محفوظ کر لے تو پھر اللہ پاک اس کے دل پہ اور اس کے دماغ پہ ایسی روشنی ڈالتے ہیں کہ نور بصیرت پیدا ہو جاتا ہے. ھذا امر من اللہ تعالی لعباده المؤمنین ان یغضوا من ابصارهم عما حرم علیہم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے اپنے مومنین بندوں کو کہ اپنی نظروں کو جھکائیں ان سے جن کو دیکھنا اللہ نے حرام کر دیا ہے. فلا ينظروا الا الى ما اباح لهم النظر الیہ, اور صرف اس چیز پہ نظر ڈالیں جس پہ نظر ڈالنے کی اللہ نے اجازت دی ہے. وان يغضوا ابصارهم عن المحارم, اور اجنبی عورتوں سے اپنی نظروں کو بند رکھیں. فان اتفقا وقال بصر على محرم من غیر قصد فلیصرف بصره عنه سريعا, یعنی اپنی طرف سے حفاظت رکھیں, نظر نہ ڈالیں. اگر اتفاقاً نظر پڑ جائے بغیر ارادے کے, ارادہ نہیں ہے اس نے خود بھی نہیں ڈالی لیکن اتفاق سے نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نظروں کو پھیر لیں. کما رواہ مسلم فی صحیح من حدیث یونس بن عبید بن عمرو بن سعید بن ابی زرعہ بن عمرو بن جریر عن جدہ جریر بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ عنہ قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. مسلم شریف میں جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں روایت کرتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نظرة الفجأة, وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں چاہتے لیکن کبھی اتفاقاً اچانک کسی عورت پہ نظر پڑ جاتی ہے. آپ نے فرمایا فأمرنی ان اصرف بصری, حضور نے مجھے حکم دیا کہ فوراً اپنی نظروں کو جھکا لو پھیر لو. وقد رواه الامام احمد بن هشام بن یونس بن عبید به ورواه ابو داود والترمذی والنسائی من حدیثه ايضا
وقال الترمذي حسن صحيح وفي رواية ابن باز قال اترك بصرك يعني انظر إلى الأرض والصرف أعم فإنه قد يكون إلى الأرض وإلى جهة أخرى والله أعلم. اور بعض روایات میں آتا ہے اترک بصرک کا کیا معنی یعنی اپنی نظروں کو زمین پہ ڈالو. اب مفسر فرماتا ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اس محرم غیر محرم سے نظر کو پھیر لو. اب ضروری ہے کہ زمین پہ ڈالو یا ادھر منہ پھیر لو ادھر منہ پھیر لو، منع ہے کہ نظر پھیر لو، نظر ہٹا لو، بچ جاؤ تاکہ تمہاری نظر جو ہے دوبارہ اس پہ نہ رہے. وقال ابو داود حدثنا اسماعیل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن النبي ربيعة الايادي ان عبد الله بن بريدة عن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه يا علي لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. میرے آقا نے حضرت علی کو حکم دیا کہ حضرت علی اتفاق سے نظر پڑ جائے تو نظر جھکا لو، پھر نظر کے پیچھے دوبارہ نظر نہ ڈالو، کیونکہ جو اتفاقاً پڑی ہے اس پہ تو اللہ نہیں پکڑیں گے، لیکن دوبارہ نظر ڈالو گے تو پھر پکڑے جاؤ گے، پھر گنہگار ہو جاؤ گے. ورواه الترمذي من حديث شريك وقال غريب لا نعرفه الا من حديثه. وفي الصحيح نبي سعيد قال قال رسول الله إياكم والجلوس على الطرقات. حضور پاک نے فرمایا خبردار راستوں میں نہ بیٹھا کرو، یعنی بلا وجہ راستے میں بیٹھو گے تو راستہ جو ہے تو لازمی بات ہے مرد بھی گزریں گے عورتیں بھی گزریں گے. اب آپ نماز کے بعد اگر کسی ستون کی اوڑ میں بیٹھ جائیں بچ گئے، کسی پہ نظر نہیں پڑے گی. لیکن آپ تو سڑک پہ کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو لازمی بات ہے لوگ آگے بھی گزریں گے، دائیں بھی گزریں گے، بائیں بھی گزریں گے. اسی لیے حضور نے حکم فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات. قالوا یا رسول اللہ لا بد لنا من مجالس نتحدث فیہا. اور صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اور تو کوئی جگہ نہیں ہوتی، ہم گھر کے باہر نکل کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں، ہماری مجبوری بھی ہے کہ ہم کہاں جائیں کہاں ملیں، آپس میں کیسے باتیں کریں. فقال رسول اللہ من ابیتم فاعطوا الطریق حقه. قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ؟ فقال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنکر. حضور پاک نے فرمایا کہ اگر مجبوراً تمہیں گھر کے باہر بیٹھنا پڑے، راستے میں بیٹھنا پڑے تو پھر راستے کا حق ادا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ راستے کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ راستے میں بیٹھے ہو تو کوئی عورت گزرے تو اپنی آنکھیں نیچے کر لو، اور دوسرا حکم یہ وکف الاذی اور کسی اذی والی چیز کو دفع کرو. کوئی موذی چیز ہے نقصان پہنچانے والی ہے، کانٹا پڑا ہے، بچھو ہے، کوئی چیز ہے اس کو ہٹاؤ. ورد السلام اور اگر تم سڑک پہ بیٹھے ہو تو جو گزرنے والا سلام کرے اس کو سلام کا جواب دو. والامر بالمعروف والنهي عن المنکر بھلائی کے کاموں کا حکم کرو اور برائی سے روکنے کی کوشش کرو. اور میں اگر بیٹھتے ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرنا پڑے گا کہ اپنے نظروں کو جھکا دو، کوئی سلام کرے تو جواب دو، بھلائی کا امر کرو اور برائی سے روکو. وقال ابو القاسم البغوی حدثنا طالوت بن عباد قال حدثنا فضيل بن حسين سمعت ابا امامة يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول اکفلوا لی بست اکفل لکم بالجنہ. میرے آقا رحمت دو عالم نے فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد مصطفیٰ دیتا ہوں. اذا حدث احدکم، پہلی چیز کیا ہے؟ اذا حدث احدکم فلا یکذب، بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، صحیح بات کرو بس. واذا اؤتمن فلا یخن، اگر کوئی بندہ تیرے پاس امانت رکھے تو خیانت نہ کرو. امانت کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ پیسے ہیں، بات بھی ہوتی ہے. اگلا کہتے ہیں بھائی تیرے میرے درمیان میں ہے تو یہ بھی امانت ہے کہ لوگوں کو سناتے پھرو بلا وجہ، اس نے تمہیں منع کیا. وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يَخْلُفُ،
اور اگر وعدہ کرو تو پھر وعدہ خلاف نہ کرو۔ وغضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو کہ حرام کی طرف نہ بڑھیں۔ واحفظوا فروجکم، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ان 6 چیزوں پہ عمل کرو گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وفی صحیح البخاری من یکفل لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اکفل لہ الجنہ، اکفل لہ الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ ان 2 چیزوں کے درمیان یعنی زبان کی حفاظت کا وعدہ کرے اور 2 رانوں 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کا وعدہ کرے، محمد جنت کا وعدہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال عبد الرزاق انبانا محمد ایوب بن سیرین پیدا قال کل ما صلی بھی وہ کبیرۃ، آپ نے فرمایا کہ ہر وہ کام جس میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ کبیرہ ہے، اس کو صغیرہ نہ سمجھا کرو۔ جب اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو اور بڑا کبیرہ گناہ پھر کیا ہوگا۔ ذکر الطرفین وقال کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ولما كان النظر داعیۃ الى فساد القلب كما قال بعض السلف، کیونکہ نظر ڈالنا جو ہے عورتوں پر یہ دل میں فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ النظر سہم سم الی القلب، نظر جو ہے وہ زہریلا تیر ہے جو سیدھا دل پہ لگتا ہے۔ ولذلک امر اللہ بحفظ الفروج کما امر بحفظ الابصار، جیسے اللہ نے حکم دیا کہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو، اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرو۔ التی ہی بواعث الی ذلک وقال تعالی قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَحِفْظَ الْفَرْجِ تَعْرِضُ الْمَنِي مِنَ الزِّنَا، کہ اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ، لواطت سے بچاؤ، حرام سے بچاؤ۔ كما قال تبارک و تعالی وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، فرماتے ہیں کہ وَتَعْرِضُ يَكُونُ بِحِفْظِ مِنَ النَّظِرَيْنِ، بعض علماء نے فرمایا کہ بلا وجہ بھی اپنی شرمگاہوں پہ نظر نہ ڈالا کرو۔ جیسے زنا سے بچانا ہے تو بلا وجہ دیکھنے میں کیا ہوتا ہے، خامخواہ آدمی دیکھتا رہے اور شرمگاہوں پہ نظر ڈالتا رہے۔ کما جاء فی الحدیث فی مسند احمد سنن ابن داؤد تک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو ہاں مگر تیری بیوی کے لیے حلال ہے یا ملک یمین۔ ذالک ازکیٰ لہم ای اطہر لقلوبہم وَأَنْقَى لِدِينِهِمْ، تیرے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ، تیرے دین کی حفاظت کا ذریعہ۔ كما قیل من حفظ بصره اورثه اللہ نورا فی بصیرته ویروى فی قلبه، جو بندہ اپنے نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں نور بصیرت پیدا فرما دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اگر کوئی عورت ایام حیض میں ہے تو وہ حرم میں مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتی۔ بھئی دیکھو نا، ایک عام مسئلہ ہے، اگر تمہارے ملک میں عورت ہو حیض میں تو مسجد میں جا سکتی ہے، تو اگر تمہارے ملک کی مسجد میں جانا منع ہے تو اللہ کے گھر کی مسجد میں آنا حلال ہے۔ کیا فرق کی بات؟ ایک عام آدمی کو بھی اس مسئلے کا پتہ ہے۔ اگر کوئی عورت حیض آ گیا لیکن اس نے غسل کر لیا، حیض بند ہو گیا، تو اب وہ حرم آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ حیض تو غسل نہ بھی کرو بند ہو جاتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، کبھی داغ لگتا ہے کبھی نہیں لگتا۔ تو جو اس کی عادت ہے مثلا 3 دن 5 دن 7 دن 8 دن، وہ عادت کے دن پورے کر کے اور آخر میں بھی تسلی کر کے کپاس رکھ کے تیقن کر کے کہ صحیح معنی میں میرا خون بند ہو گیا ہے، پھر غسل کرے، پاک ہو، پھر اللہ کے گھر میں۔ ایک آدمی نے اپنی بہو کی چھوٹی بہن سے شادی کی تو اس کی بہو کی چھوٹی بہن اس کی کیا لگتی؟ کچھ بھی لگتی، کر لی تو کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ مقلد اور غیر مقلد میں کیا فرق ہے؟ مقلد کا معنی ہوتا ہے ائمہ کی تقلید کرنے والا،
کہ علماء سے پوچھا، فقہی مسئلہ پوچھا اور اس مسئلے کو مان لیا اور دلیل طلب نہ کی، جس پہ اعتماد ہے عالم سے پوچھا یہ مسئلہ بتا دیا مان لیا۔ اور بعض حضرات ہوتے ہیں وہ کسی عالم کی یا کسی فقیہ کی تقلید نہیں فرماتے، وہ کہتے ہیں ہم خود حدیث مبارک پڑھ کے مسئلہ سمجھیں گے، بس اور کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ میں 5 سال سے مکے میں رہتا ہوں، لیکن میرا سیٹھ جو ہے وہ مجھ کو حج کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میں نے اگلے سال شوال کے مہینے میں مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اگر سیٹھ نے اجازت دے دی تو حج کروں گا، لیکن اجازت نہیں دی، کوئی بات نہیں دی تو آپ کا کوئی دم نہیں، آپ نے حج تو کیا ہی نہیں نا، آپ نے عمرہ کیا تھا، بات ختم ہو گئی۔ ایسا سیٹھ پہلی دفعہ سنا ہے میں نے زندگی میں، جو 5 سال میں بھی اجازت نہ دے۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک ان کو جنت نصیب فرمائے، اور جتنے لوگ بھی فوت ہو گئے ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب کے قبروں کو باغ جنت بنا دے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجميع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ کہتے ہیں جی کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ صلاۃ التراویح جو ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، نہیں سنت یہ نہیں کہ گھر کا ایک بندہ پڑھ لے باقی معاف ہو جائے، سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح تراویح میں ختم قرآن سننا جو ہے وہ بھی سنت مؤکدہ ہے کہ ایک دفعہ پورا قرآن سننا۔ کہتے ہیں جی کہ مرد یا عورتیں جو ہیں اپنے بھویں تراشتے ہیں اور نکالتے ہیں اور ان کو باریک بناتے ہیں، یہ حرام ناجائز۔ ہاں ایک ہے کہ کوئی مجبوری ہے، آنکھوں میں آ رہی ہے، بال بڑھ گیا ہے، مجبوری ہے کہ وہ عیب بن گیا ہے، اس کو دور کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ ایک ہے جیسے آج کل فیشن آ گیا ہے کہ بھی پتہ لگے کہ بالکل باریک خط کھینچا ہوا ہے اور باقی اس کو نکالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی عید رمضان کے بعد تنعیم سے عمرہ کرے تو کیا اس کا حج تمتع ہوگا؟ نہیں، جب تک کہ میقات کا عمرہ نہ کرے، میقات سے عمرہ کرے۔ اور تنعیم میقات نہیں ہے، ہل ہے، یعنی اگر کوئی مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا چاہے تو حرم سے باہر نکلے گا۔ اب حرم کے باہر ہل قریب جو ہے وہ تنعیم ہے، ورنہ باقی تھوڑا دور ہے، جیرانہ ہے، عرفات ہے، وہ ذرا فاصلہ ہے، تو یہ اقرب ترین ہے، اس لیے لوگ یہاں سے جلدی جلدی جا کے آرام باندھ کے آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال تمتع کے لیے ضروری ہے اشہر حج میں اس کا عمرہ ہو اور عمرہ بھی میقات سے کرے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں میقات بھی اپنے ملک کے میقات سے کرے۔ کہتے جی کہ آب زمزم کے پانی سے نہانا جائز ہے؟ میرا بھائی اگر اور کوئی پانی نہ ملے تو زمزم بھی پانی ہے۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کس سے نہاتے تھے؟ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اور پانی نہیں تھا۔ اس وقت مکے میں جتنی آبادی تھی قبیلہ جرہم کی، سارے پانی پیتے بھی اسی سے تھے، پکاتے بھی اسی سے تھے، غسل بھی اسی سے کرتے۔ ہاں اب علماء نے لکھا کہ چونکہ دوسرے پانی ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں تو پھر بلا وجہ ہم اس کو ضائع کیوں کریں، ورنہ تو پانی ہے۔ آب زمزم کے پانی سے کفن دھونا نہ یہ اللہ کا حکم ہے، نہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور نہ کبھی صحابہ نے ایسا عمل کیا۔ اگر زمزم کے پانی سے کفن دھونے سے کوئی فائدہ مل سکتا تھا تو سب سے پہلے تو صحابہ دھوتے، مکے والے دھوتے۔ بس یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ جی برکت والا پانی ہے، تو تم خود جو اتنا عرصہ پیتے رہے ہو تو اگر زمزم نے برکت کی انشاءاللہ تو بغیر کفن کے بھی بخشے جاؤ گے۔ کہتے جی کہ بیت اللہ شریف میں مسجد نبی میں دیکھا ہے کہ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، حالانکہ حضور پاک نے حدیث میں آتا ہے منع بھی فرمایا۔ بہرحال یہ مسئلہ خلافی ہے، جو کرتے ہیں ان کو کچھ نہ کہو،
اور جو نہیں کرتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کہو. دونوں کے پاس الحمدللہ دلائل ہیں. اور یہ مسئلہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ اور فرض کا مسئلہ ہو، واجبات میں ہو کہ نماز نہیں ہوگی. اس لیے ایسے مسائل میں بلا وجہ لڑ جھگڑ کے اپنا وقت ضائع نہ کرے. تستحد المغیبت، یعنی جس کا خاوند غائب ہے تو باہر گیا ہوا ہے، تو ساتھ بات ہے کہ وہ اپنے بدن کی صفائی نہیں کرتی کہ میرا خاوند تھوڑا گھر میں. تو اب جب آپ آئیں گے باہر بیٹھیں گے تو غسل بھی کر لے گی، نہا بھی لے گی، بدن بھی صاف کر لے گی، تیار ہو جائے گی اپنے خاوند کے لیے. یہ معنی ہے تستحد، معنی اس طرح پھیرنا اپنا غائبہ عورت کا اپنے بدن پر، یعنی بالوں کی صفائی کرنا. یہ بھی مومن عورتوں کے لیے حکم ہے. آج کل تو کافروں کی طرح وہ بال رکھتے ہیں، جیسے سر پہ بال ویسے نیچے بال. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اور کیا کہہ سکتا ہے. یعنی کافروں نے مسلمانوں کو فلمیں دکھا کے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے. میں کعبے میں بیٹھتا ہوں کہ کتا بھی شرماتا ہو. میں آپ کو اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. اچھا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کتا کتے سے بدفعلی کرے، لواطت کرے؟ نہیں. اللہ کے حرم میں وہ ٹھنڈے دل سے، کوئی اس میں مسئلے کی بات ہے، شرم کی کیا بات ہے. اچھا آپ نے کبھی دیکھا ہے کتا ہو خنزیر ہو ایک دوسرے سے بدفعلی کرتے ہوں؟ لیکن مرد ہو کے لڑکوں سے بدفعلی کرے، مرد ہو کے اپنی بیوی سے غیر وضع فطری عمل کرے، تو یہ اسی انگریز کی فلموں کا اثر ہے اور سبق ہے. میرا بھائی اب تو بات ہی ختم ہو گئی ہے. اب تو لڑکیاں جناب جین کے کپڑے پہن کے اور اوپر چھوٹے شرٹ پہن کے آگے اور دوستوں کو کہتی ہیں دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں. اسلام کہتا ہے نظر نہ ڈالو. وہ پوچھ رہی ہے بتاؤ میرا ڈریس کیسے مجھے جچ رہا ہے کہ نہیں. میچنگ ٹھیک ہے، جیولری کی اور سوٹ کی اور کپڑوں کی اور جوتے کی اور پرس کی اور چیزوں کی میچنگ سیٹ ہو رہی. اب تو جیسا سوٹ پہنے آنکھوں میں لینز بھی وہ لگاتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک آدمی نے مجھے سنایا، اللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے، اس نے کہا کہ ایک عورت بالکل ایسا فرسٹ کلاس برقع پہنا ہوا اور بالکل استری، اس میں کوئی سلوٹ بھی نہیں اور ایسے آرام سے جا رہی تھی اور ایسے ناک پہ کپڑا باندھا ہوا اور آنکھوں پہ اینک لگائی ہوئی. کہتا ہے جی میں دیکھ کے فریفتہ ہو گیا، میں اس کے پیچھے چل پڑا. چلتا گیا. اچھا اس نے عورت کو آپ پیچھے نہ بھی دیکھے نا، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے. تو اس نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا. جب ہم ایک ایسی جگہ گئے تو وہ آمدن ایک خالی گلی میں مڑ گئی. تو اب مجھے موقع ملا، میں کہا ایک اچھا موقع مل گیا. خود بخود ایک ایسی گلی میں جا رہی جہاں بندہ کوئی نہیں. میں بھی اس گلی میں مڑا. جب میں قریب گیا نا، کھڑی ہو گئی، برقع کھولا اور تھپڑ مجھے مارا. کہ شرم نہیں آتی؟ میں تیری ماں ہوں. دیکھا تو وہ ماں تھی. اس ماں کا تعاقب کر رہے ہیں شیطان. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب تو جناب کافروں نے میرا مسئلے حل کر دیے ہیں. اس کی جیب میں بھی موبائل ہے، اس کی جیب میں بھی موبائل. نہ قاصد بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کا خطرہ ہے کوئی آ جائے گا یا نہیں آئے گا. ٹیلی فون کیا پائے گی میدان صاف. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا بھائی دیکھا نہیں کہ رات دن مصیبتیں آ رہی ہیں، زلازل، سردیاں. یہ تھوڑا ہے کہ صرف وہ بیچارے گناہگار ہیں. نہیں، گناہ ہمارے ہوتے ہیں، رگڑے کوئی آتے. اسی لیے آتا ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ کل نماز پڑھیں گے، بارشیں بند ہو گئی ہیں، اللہ سے بارش مانگیں. جب لوگ آ گئے، باہر نکلے، تھوڑی دور گئے، فرمایا بھی واپس آ جاؤ، انشاءاللہ بارش آ جائے گی. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی، دعا ہی نہیں کی. فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ چیونٹیاں جو ہیں نا وہ اپنے بلوں میں ایسے الٹی ہو کے اپنی ٹانگیں اور ہاتھ پاؤں کھڑے کر کے کہہ رہی ہیں کہ اللہم لا تہلکنا بذنوب عبادک. اللہ گناہ تیرے بندے کرتے ہیں، ہمیں تو برباد نہ کر. گناہ تو تیرے بندے کر رہے ہیں، چیونٹیاں تو نہیں کر رہے. لیکن جب عذاب آئے گا تو چیونٹی بھی تو رگڑی جائے گی. یہ مانا نہیں ہے کہ وہ بیچارے صرف وہی گناہگار ہیں. گناہگار تو ہم ہیں، گناہگار تو ہمارے سمگلر ہیں، گناہگار تو ہمارے لٹیرے ہیں، گناہگار تو ہمارے وہ دہشت گرد، وہ قاتل ہیں جو نہ مسجد کا حیا ہے، نہ عبادت کا حیا ہے، نہ شہر کا حیا ہے.
90 گناہوں کا حیا ہے، اللہ کے امن والے ملکوں کے اندر عذاب بنا دیا گیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پھر جب عذاب آتا ہے تو پھر سبز لکڑی بھی ساتھ جل جاتی ہے۔ قیامت میں پھر ہر آدمی جو ہے اپنے عمل کے مطابق اٹھایا جائے گا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دیں گے۔ آپ تو یہاں مزے سے کھڑے ہیں نا جی، کھانا بھی مل رہا ہے، کھجوریں بھی مل رہی ہیں، ان کا تو پتہ کرو نا کہ اکیلی لڑکی ہے، سارا خاندان فوت ہو گیا۔ اچھا، اور ایسے ظالم وحشی درندے بھی موجود ہیں جو اس زلزلہ زدگان میں جو عورتیں بیچاری یتیم ہوئی ہیں، بیوہ ہوئی ہیں، ان کو اغوا کر رہے ہیں۔ ایسے درندے اور ظالم موجود ہیں کہ کرایہ ٹرک کا 10,000 ہے، وہ کہتے ہیں جی 24,000 لیں گے، ان کو پتہ ہے لوگ مجبور ہیں۔ ایسے ظالم درندے بھی موجود ہیں کہ ٹرک کا سامان خیرات کے لیے جا رہا ہے اور راستے میں آدھی قیمت پہ بیچ دیا۔ یار یہ یہودی خرید رہے ہیں، کافر خرید رہے ہیں کہ مسلمان؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رحمت کر رہا۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو لکھ کے بھیجا ہے کہ میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں، بس پکا کام ہو گیا ماشاءاللہ۔ وہ حاملہ ہے، تم گناہ گار ہو لیکن طلاق تو ہو جائے گی نا۔ تم نے خلاف سنت طلاق دی، تم سنت کے تارک ہو، لیکن گولی تو لگ گئی۔ ایک ہو تو بندہ رجوع بھی کر لینا، تم تو سارے قصے پہلے دن ختم کر دیتے ہو نا، راستہ ہی نہ رہے۔ اگر ایک آدمی نماز جنازہ میں شریک ہوا، 2 تکبیریں ہو چکی تھیں، اب اس کو صرف 2 تکبیریں ملی ہیں تو وہ کیا کرے؟ جب امام سلام پھیرے تو وہ جلدی سے 2 تکبیریں پوری کر لے، اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کچھ نہ پڑے، بس اللہ اکبر اللہ اکبر، جلدی، ایسا نہ ہو کہ کھڑا رہے، وہ جنازہ جنت المعلا پہنچ جائے، یہ تکبیریں پڑھ رہا ہے۔ یہ آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں کٹائے لیکن کپڑے بدل لیے، اور کچھ دیر کے بعد یاد آیا تو پھر جا کے بال کٹائے، انشاءاللہ دم نہیں پڑے گا لیکن احتیاط کیا کرو۔ کہتے جی کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں، طواف کرتا ہوں، اچھا عمل کرتا ہوں تو مجھے شیطانی خیالات جو ہیں زیادہ ستاتے ہیں، تو جب تم شیطانی کام کرو پھر شیطان خیال کیوں ڈالے گا؟ نہ، جب تم اس کے کہنے پہ چل رہے ہو، چوری کر رہے ہو، زنا کر رہے ہو، کیوں برے خیال ڈالے گا؟ جب نیک کام کرو گے تو شیطان بھی زور لگائے گا نا کہ نیکی سے ہٹے، یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں، اس کو زور لگانے دو، برا برائی کرتا رہے، اچھا اچھائی کرتا رہے۔ ملک میں عورتوں کی ریس ہوتی ہے، بہرحال شریعت میں اندر ایسی چیزیں حرام ہیں، اسلام کا حکم یہ ہے، باقی تم جانو، تمہارا کام جانو۔ بہرحال کسی کی ذات پہ اعتراض نہ کریں، کوئی سید ہے، کوئی قریش ہے، ہم کون سے فرشتے ہیں؟ ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائے نا، سب ٹھیک ہو جائے۔ اسٹیٹ لائف بینک میں بہرحال انشورنس کا مسئلہ ہے تو انشورنس حرام ہے، کیونکہ انشورنس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ کیا مانا؟ میں نے 10 لاکھ کی پالیسی لی، ابھی میں نے 3 سال کی قسطیں جمع کرائیں، 3 لاکھ، میں مر گیا تو وہ تو 10 لاکھ دیں گے نا، جوا لگ گیا نا، 3 لاکھ ڈالا اور 10 لاکھ مل گیا۔ اچھا، میں نے پالیسی لی 10 لاکھ کی، مدت ہے 10 سال، میں 10 سال نہیں مرا تو وہ 10 لاکھ بما سود مجھے واپس کریں گے، تو صاف بات ہے کہ سود بھی آ گیا اور جوا بھی آ گیا، دونوں چیزیں حرام۔ کہتے ہیں جی کہ جنوں کو تابع کرنا جائز ہے، کیوں؟ تم نے انسانوں کو کر لیا ہے، باقی جنوں کے پیچھے پڑے ہو۔ اور ہمارے یہاں گھر والے نہیں سنتے، یہ جنوں کو تابع کر رہا ہے، ایسے چکر میں نہ پڑنا ہے، انشاءاللہ ملو گے بھی نہیں کہ کہا۔ جن لوگوں نے جنوں کو تابع کرنے کی کوشش کی ہے نا، یا تو وہ پاگل ہو گئے یا مارے گئے یا انہوں نے پٹک کے کہیں پھینک دیا، اس چکر میں کبھی نہ پڑنا۔ تم اپنے بھائیوں کو تابع کرو، گھر والوں کو تابع کرو، اچھے کام کرو، نیک کام کرو، دین کے کام کرو۔ کہتے تھے کہ جو لوگ حرام کا مال کھاتے ہیں اگر نماز پڑھیں، نماز فرض ہے وہ تو ادا ہوگا، لیکن حرام مال تو اللہ نہیں بخشے گا نا۔ ایک ہے فرض کا ادا ہو جانا، وہ تو ہو جائے گا۔ عمرہ ادا کرنے کے لیے طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، سر کے بال منڈوا دیے، صفا مروہ دوسرے دن دوڑا، ماشاءاللہ، بہرحال ایک بکری دم پڑ گئی۔
ادا کرتے وقت دوسرے شخص نے طواف میں دونوں کندھے ڈھانکے ہوئے تھے،